أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک نہایت خوبصورت حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ایک بہترین مثال ہے، اور اس کے اندر ہماری تعلیم اور تربیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ حدیث پاک کا متن کافی طویل ہے، لیکن میں اس کے آخری جو چند جملے ہیں اس کی تلاوت کروں گا، اور پھر اس کے ترجمے اور تشریح کے اندر پورا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان مثلی ومثل هذا الاعرابی كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم، فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخذ لها من قمام الأرض فردها هولا هولا حتى جاءت واستناخت وشد عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث پاک کا ہم نے عنوان رکھا ہے کہ اونٹنی کو اس کا مالک بہتر طور پر جانتا ہے، اور یہ حدیث پاک شیخ اصبہانی نے جو ہے نا اپنی کتاب اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درج کی ہے، اور فصل کا جو نام ہے، عنوان ہے، وہ ہے ما روی فی قسمہ الغیظ وحلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس باب میں انہوں نے ان حدیث کو روایت کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ دلائے جانے کے باوجود آپ نرم دلی سے اور خوش اسلوبی سے آپ وہاں پر کام لیتے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے اس حدیث پاک کا، جس طرح کہ ہم نے کتاب میں پورا متن درج کیا ہے، کہ ایک دفعہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنی ضرورت بیان کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے گھر، اور گھر میں جو کچھ بھی میسر تھا وہ لا کر اس دیہاتی کو پیش کیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ مطمئن ہیں جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اور اس نے یعنی بدتمیزی ظاہر کی، بجائے اس کے کہ کہتا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، آپ نے میری ضرورت پوری کی ہے، اور اس نے الٹا یہ کہا کہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا اور آپ نے میری مدد نہیں کی، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ تو صحابہ کرام بہت ہی ناراض ہو گئے، اور ان کو بہت غصہ آیا کہ اس انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ تو وہ دوڑنے لگے کہ اس کو پکڑ کر اس کا علاج کریں کہ اس نے
بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے تو اللہ کے رسول فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ بیٹھ جائیں، بس اس کو اس کی حالت پہ رہنے دیں. اور اس کو پھر ایک روایت میں تو ہے کہ اسی وقت، بعض روایت میں ہے کہ عشاء کے وقت وہ دوبارہ آیا تو اس کو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ اس کی خدمت میں آپ نے پیش فرمایا. اور پھر اس سے پوچھا کہ اب تم مطمئن ہو، اب تم راضی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابھی راضی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ تم میرے ساتھ مسجد میں آؤ اور میرے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا اعتراف کرو اور یہ بات دہراؤ جو تم نے میرے سامنے ابھی کہی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور میں مطمئن ہوں آپ کی فراخ دلی اور سخاوت سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آپ کے جو دیہاتی صاحب آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح اس وقت اپنے اظہار کیا تھا اپنے سلوک کا. اب اس کی حالت مختلف ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے منہ سے خود سن لیں کہ اس کے تاثرات کیا ہیں. تو اس دیہاتی نے صحابہ کرام سے کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اس وقت جو بات کہی تھی وہ مناسب نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہے کہ دولت خانے میں جا کر پھر آپ نے میری ضرورت پوری کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ کے یہ جو مہمان ہیں ابھی مطمئن ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام واقعے کے بعد صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی، اور وہ کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور اس دیہاتی کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو اونٹنی کا مالک ہے اور اس کی اونٹنی اس سے بھاگ جاتی ہے، اور جب بھاگ جاتی ہے تو لوگ اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں کہ اس کو دوبارہ قابو کریں. لیکن جب وہ لوگ اس کو قابو کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو وہ اونٹنی مزید بدک جاتی ہے اور وہ قابو میں نہیں آتی ہے. تو وہاں اونٹنی کا مالک کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ ٹھہر جائیں، یہ میری اونٹنی ہے، میں اس کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور میرے اونٹنی کے درمیان نہیں آئے، میں اس کو دوبارہ قابو کر لوں گا. تو وہ شخص آہستہ آہستہ نرمی سے کام لیتے ہوئے وہ اونٹنی کے قریب آتا ہے، اور وہ زمین کے اوپر جو گھاس کوڑا کرکٹ جو موجود ہوتا ہے اس کو اٹھا کر تھوڑا تھوڑا اس اونٹنی کے منہ میں دیتا ہے. تو وہ اونٹنی قریب آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس مالک کے قریب آ جاتی ہے. تو مالک اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو رسی سے باندھ لیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر میں اس شخص کو اس حال میں چھوڑ دیتا جس حال کے اندر تم نے اس کو دیکھا تھا، تو تم اس کو قتل کر دیتے اور یہ جہنم کے اندر چلا جاتا. یہ کیوں جہنم کے اندر چلا جاتا؟ کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کا جو غصہ تھا وہ بجا تھا. تو اس کے نتیجے میں یہ انسان جو تھا وہ جہنم کے اندر پہنچ جاتا. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، دعوت دینے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی صبر، بردباری، برداشت اور حکمت جیسی جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. اور آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی صحبت کے اندر مختلف طبیعتوں اور مزاجوں کے لوگ ہوتے تھے اور ان کی نفسیات مختلف ہوتی تھی. تو ہر ایک کی نفسیات اور مزاج کے مطابق آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ برتاؤ فرماتے تھے، ان کے ساتھ خطاب فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لوگ آتے تھے، سوال پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا جواب بتائیں، مجھے بتائیں کہ میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے. تو آپ ہر ایک کو ایک ہی جواب نہیں دیتے تھے، ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق اس کا جواب دیتے تھے. تو اس کے اندر درس کیا ہے کہ جو مسلمان ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، فضل عطا فرمایا ہے
حکمت عطا فرمائی ہے، وہ جب دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تو انہیں انتہائی تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پیش کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، لوگ ان کے ساتھ بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے اور مشکلات پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے جو دین کا کام کرنے والا ہے، عالم ہے، تو اس کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس انسان کی جو ویلفیئر ہوتی ہے، اس کی خیریت ہوتی ہے، اس کی جو بہبود ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے نصیحت اس کو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو پرسنلائز نہ کریں، بلکہ اس کو دعوت کے کنٹیکس میں لیں، کہ جس طرح انبیاء کرام اپنی امتوں کو تعلیم دیتے تھے، اور صلحاء اور اولیاء اور صحابہ کرام لوگوں کو جب دین کی تعلیم دیتے تھے تو لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے تھے، ان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور دین کا کام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا کام کرتے ہوئے انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، جس طرح انبیاء کرام اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم فرماتے تھے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔